بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 105 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے جس کو بے میں دھوکہ دیا جاتا ہو اس سے متعلق حدیث۔ آج کے سبق میں ہم اس حدیث کی تشریح کریں گے جس میں اس شخص کو جس کو بے میں دھوکہ دیا جاتا ہو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات فرمائی ہیں۔ پچھلے سبق میں یعنی سبق نمبر 104 میں ہم نے اس پر گفتگو کی تھی کہ بے اور گفتگو میں سچائی کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کی وجہ سے پھر بے میں برکت ہوتی ہے۔ حدیث حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی جس میں دو باتیں تلقین فرمائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک تو خیار مجلس کے بارے میں بتایا تھا کہ مجلس کے اندر انسان کو اختیار ہوتا ہے، اور دوسری بات سچ کی برکت کے بارے میں ارشاد فرمائی تھی۔ پھر ہم نے خیار مجلس کے بارے میں ائمہ اربعہ کا جو مذاہب ہے اس کو ذکر کیا تھا اور دلائل بھی ذکر کیے تھے، اور برکت کا جو مفہوم ہے وہ بھی ذکر کیا تھا۔ بہرحال آج کے سبق میں ہم اس موضوع پر حدیث کو بیان کریں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ اگر کسی کو بے میں دیا جائے تو اس کے بارے میں ارشاد کیا فرمایا ہے۔ تو حدیث عبداللہ بن عمر ہے، باب من یخدع فی البیع۔ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رجلا ذکر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ یخدع فی البیوع فقال اذا بایعت فقل لا خلابۃ، اخرجہ البخاری فی کتاب البیوع۔ یکرہ من الخداع فی البیع۔ جو شخص بے میں دھوکہ کھائے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ ایک شخص حبان بن منقذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ اکثر خرید و فروخت میں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب تم کسی چیز کی خرید و فروخت کرو تو یوں کہہ دیا کرو کہ بھائی دھوکہ اور فریب کا کام نہیں۔ تو بہرحال یہ مشہور حدیث ہے، ایک شخص تھا اس کو لوگ خرید و فروخت میں دھوکہ دیا کرتے تھے، تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ تم جب خرید و فروخت کرو تو یہ کہا کرو لا خلابۃ، کہ فریب اور دھوکہ نہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے انشاءاللہ اس کی تشریح آگے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ شریعت اسلامی میں تجارت کے بارے میں ترغیب دی گئی ہے۔ اسلام دین فطرت ہے اور اسلام نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا کہ جو فطرت کے خلاف ہو۔ اسلام ہمیں رہبانیت کی غیر فطری تعلیم نہیں دیتا بلکہ معاشرتی زندگی گزارنے کی ترغیب دیتا ہے۔ پھر ہر انسان کو معاشرے میں رہتے ہوئے چونکہ اپنی گزر اوقات کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش بھی بہرحال تلاش کرنا ہوتا ہے، اس لیے اسلام نے اسے کسب معاش کی بھی ترغیب دی ہے۔ البتہ کسب معاش کے حوالے سے اسلام نے انسان کو ہر قسم کی کھلی چھٹی نہیں دی ہے، بلکہ اسے کسب معاش میں حلال و حرام کی تمیز مد نظر رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اسلام کی نظر میں یہ امر پسندیدہ اور مستحسن نہیں ہے کہ معاشرے کا کوئی فرد کسب معاش سے ہٹ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہے اور اپنے اہل خانہ کی کفالت کے لیے دوسرے پر بوجھ بنے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز پوری ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور جوانی میں تجارت کو اپنا ذریعہ معاش بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے اور امانت دار تاجر کی تعریف بھی فرمائی۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تجارت پسندیدہ امر ہے۔ چنانچہ فرمایا سچا اور امانت دار تاجر نبیوں اور صدیقین اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ نیز فرمایا کہ تاجر قیامت کے دن گناہگار جمع کیے جائیں گے مگر جس نے پرہیزگاری اختیار کی اور نیکی کی اور سچ بولا۔ تو بہرحال ایک تو تجارت کے بارے میں شریعت نے بہت زیادہ ترغیب دی ہے اور اس کے فضائل بیان کیے ہیں۔ تو تجارت میں
پھر دھوکہ جائز نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ نے تجارت کو اگرچہ مستحسن قرار دیا ہے اور تجارت کی ترغیب بھی دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تاجر کو کھلی چھٹی بھی نہیں دے دی کہ وہ جو چاہے کرتا پھرے اور جس طرح چاہے تجارت کرے، بلکہ شریعت اسلامیہ نے تجارت کے اصول بتلائے ہیں اور تاجر کو ان اصولوں کا پابند کیا ہے۔ شریعت اسلامیہ کے وضع کردہ تجارت کی انہی اصولوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تجارت میں کسی قسم کا دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، صاف اور کھری تجارت ہونی چاہیے۔ دوران تجارت سچ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، جھوٹ بول کر سودا فروخت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سودے کے صحیح حقیقت سچ بتلا دینی چاہیے۔ اگر مبیع یعنی فروخت کی جانے والی چیز میں کوئی عیب ہو تو فروخت سے قبل گاہک کو اس سے آگاہ کر دینا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہمیں ارشاد باری تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے کوئی عیبدار چیز بیچی کہ اس کے عیب کو واضح نہیں کیا تو وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی ناراضگی میں رہے گا اور فرشتے ہمیشہ اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ اور ایک موقع پر فرمایا بہترین کمائی بے مبرور ہے اور آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا۔ فقہاء کرام رحمۃ اللہ علیہ نے بے مبرور کی وضاحت اس طرح سے کی ہے کہ بے مبرور ایسے بے کو کہا جاتا ہے جس میں متعاقدین یعنی بائع اور مشتری ایک دوسرے سے بلائی کا معاملہ کرے اور اس میں دھوکے اور خیانت اور اللہ کی نافرمانی والی بات نہ ہو۔ ایک موقع پر بائع اور مشتری کے متعلق ارشاد فرمایا اگر ان دونوں نے سچ کہا اور واضح کر دیا تو ان دونوں کو ان کی بے میں برکت دی جائے گی، اور اگر ان دونوں نے چھپایا اور جھوٹ بولا تو ان دونوں کی بے کی برکت مٹا دی جائے گی۔ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلے کے ڈھیر پر سے گزر ہوا جو کہ برائے فروخت تھا۔ بظاہر دیکھنے میں غلہ خشک محسوس ہو رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ دیکھنے کے لیے اپنا ہاتھ ڈھیر کے اندر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کو تری محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے کے مالک سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ بارش ہو گئی تھی جس سے یہ گیلا ہو گیا ہے۔ چونکہ غلہ اوپر سے خشک محسوس ہو رہا تھا اور اندر سے گیلا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تنبیہ فرمائی کہ تو نے اسے کھانے یعنی غلے کے اوپر کیوں نہ کیا، یہاں تک کہ لوگ اسے دیکھتے۔ جس نے دھوکہ دیا پس وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی جب یہ عیبدار ہو چکا ہے تو یہ مناسب نہیں کہ اس کا عیب چھپانے کے لیے گیلے غلے کو خشک غلے کے نیچے چھپا دیا جائے، بلکہ مناسب یہ ہے کہ گاہکوں کو اس کا عیب واضح کر کے اسے فروخت کیا جائے تاکہ کسی سے دھوکہ نہ ہو۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تنبیہ میں مزید شدت پیدا کرتے ہوئے فرمایا کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں۔ اس واقعے سے ہمیں تجارت کا یہ اسلامی اصول معلوم ہو رہا ہے کہ اگر مبیع میں کوئی عیب ہو تو بائع کو چاہیے کہ مشتری کے سامنے اس عیب کو واضح کر دے اور پھر اسے بیچے، اس کا عیب چھپا کر مشتری کو دھوکہ نہ دے۔ اب اس حدیث میں جس شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تھی وہ حبان بن منقذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کے بارے میں ہم تفصیل ذکر کرتے ہیں۔ زیر بحث حدیث میں مبارک میں جس آدمی کا ذکر آیا ہے اس کا نام حضرت حبان بن منقذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلایا جاتا ہے۔ مستدرک حاکم کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حبان سے ساتھ یہ لفظ کہنے کا بھی کہا ولی الخیار ثلاثۃ ایام، اور مجھے 3 دن کا اختیار ہوگا۔ ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خیار شرط طے کرنے کا فرمایا تھا۔ خیار شرط سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بائع اور مشتری جب بے کرے تو ان میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں 3 دن کے اندر اندر بے کو نافذ یا فسخ کرنے کا اختیار حاصل کر لے۔ مثلا بائع یہ کہے کہ فی الحال میں اپنی چیز تیرے آگے فروخت تو کر رہا ہوں لیکن میں اس پر 3 دن تک مزید غور کروں گا۔ اگر میں نے محسوس کیا کہ مجھ کو
مجھے خود کو اس چیز کی ضرورت ہے یا مجھے کسی بھی وجہ سے یہ سودا مناسب نہ لگا تو میں 3 دن کے اندر اندر بے فسخ کر کے اپنی چیز واپس لینے کا حق رکھتا ہوں. یا مثلا مشتری یہ کہے کہ فی الحال میں یہ چیز لے تو رہا ہوں لیکن میں ابھی 3 دن تک اس میں مزید غور کروں گا. اگر میں بے فسخ کر کے چیز واپس کرنا چاہوں تو مجھے اس کا حق حاصل ہوگا. یا مثلا یہ کہ بائع اور مشتری دونوں اپنے لیے بے فسخ کرنے کا اختیار حاصل کر لیں. امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خیار شرط صرف 3 دن تک ہی ثابت ہوتا ہے. البتہ صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک خیار شرط 3 دن سے زیادہ کا بھی ہو سکتا ہے جبکہ مدت تعین کر لی جائے. حضرت حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک زندہ تھے اور 130 سال کی نہایت ضعیف العمری کو پہنچ چکے تھے. بعض اوقات کسی سے بے کا معاملہ کرتے تو ارشاد نبوی کے مطابق یہ الفاظ کہتے تھے. بعد میں اگر کوئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلاتا کہ اس معاملے میں آپ سے دھوکہ ہوا ہے تو یہ اس شخص سے فسخ کر کے رجوع کرتے. صحابہ کرام ان کے حق میں گواہی دیتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے 3 دن کا اختیار مقرر فرمایا تھا. اس طرح بے کے لیے دیے ہوئے اپنے درہم وغیرہ واپس حاصل کر لیتے. تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا یہ اس حدیث کی تشریح سے متعلق تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبان بن منقذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا تھا کہ جب تم بے کرو تو یہ کہو کہ بے تو ہے لیکن میرے ساتھ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث تھی، وہ ہم نے ذکر کی. پھر بے میں دھوکہ کے بارے میں تفصیل ذکر کی. سب سے پہلے تجارت کے بارے میں شریعت کا نقطہ نظر بیان کیا کہ تجارت کے بارے میں شریعت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ اس کی ترغیب دیتا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں دھوکہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دھوکے سے کسی اوپر ظلم ہوگا، کسی کا نقصان ہوگا. پھر آخر میں حبان بن منقذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا تھا جو اس حدیث میں جس کے بارے میں یہ قصہ موجود ہے. اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم اس حدیث کی تشریح کریں گے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل پکنے سے پہلے بیچنے کے بارے میں تفصیل ذکر کی ہے انشاءاللہ.